میرا نام عادل ہے۔ میں کراچی کے ایک پولیس اسٹیشن میں SHO تھا اور میرے پاس ایک قتل کا کیس آیا تھا جس میں ایک امیر لڑکی جس کا نام نادیہ تھا، اس نے ایک غریب سیکیورٹی گارڈ سے شادی کی اور پھر کچھ عرصے بعد اس کے شوہر کا قتل ہو گیا۔ وہ لڑکی امیر ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی انتہا کی تھی۔ پھر اس نے کسی امیر لڑکے سے شادی کیوں نہیں کی تھی، ایک غریب سیکیورٹی گارڈ سے ہی کیوں شادی کی؟ لیکن اب یہ معاملہ بڑا سنگین تھا کیونکہ میری ٹیم نے جو ثبوت اکٹھے کیے تھے ان سے یہی لگتا تھا کہ یہ لڑکی ہی اپنے شوہر کی قاتل ہے، لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا تھا جس سے نادیہ کو گرفتار کیا جا سکے۔ میں اسی سوچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ نادیہ روتے ہوئے میرے آفس میں داخل ہوئی اور میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے نادیہ سے کہا، اس کیس میں جو ہمیں ثبوت مل رہے ہیں وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہی اپنے شوہر کا قتل کیا ہے۔ اب آپ ہمیں سچ سچ بتائیے، آپ کے شوہر کا قتل کیسے ہوا؟ صاحب میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، نادیہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھا، اس کے دلکش چہرے پر معصومیت اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں عجیب سے دوہرے جذبات کا شکار تھا، ایک طرف میری پیشہ ورانہ ذمہ داریاں تھیں اور دوسری طرف نادیہ کی معصومیت کا تاثر۔ نادیہ، ہمیں آپ کی بات پر یقین کرنے کے لیے ثبوت چاہیے، کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے جو آپ کی بے گناہی ثابت کر سکے؟ نادیہ نے پھر سے روتے ہوئے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے صاحب، مگر اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ میں نے اس کی بات سنی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہماری تفتیش جاری رہے گی، اگر آپ بے گناہ ہیں تو ہمیں جلدی سچ معلوم ہو جائے گا۔ نادیہ کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن نظر آئی۔ میرے دل میں عزم تھا کہ میں اس کیس کی گہرائی میں جا کر سچائی معلوم کروں گا۔ میں نے اپنے ساتھی افسران کو بلایا اور نادیہ کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تفتیش کا آغاز کیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، مگر میں نے اپنے پیشے وارانہ اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سچ کی تلاش جاری رکھی۔ یہ میرے لیے ایک اہم معاملہ تھا۔ اگر نادیہ واقعی بے گناہ ہے تو مجھے اس کی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی، اور اگر وہ قصوروار ہے تو مجھے سچ سامنے لانا ہوگا۔ میرے پیشے کی یہی ڈیمانڈ تھی اور میں نے دل سے اسے پورا کرنے کی ٹھان لی۔ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال پولیس کے شعبے میں گزارے تھے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے خاندان سے تھا جہاں ایمانداری اور محنت کو ہمیشہ سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ میرے والد ایک اسکول ٹیچر تھے اور میری والدہ ایک گھریلو خاتون۔ میری ابتدائی تعلیم ایک چھوٹے سے گاؤں کے اسکول میں ہوئی۔ بچپن سے ہی میرے دل میں انصاف کا جذبہ تھا، مجھے ہمیشہ سے ناانصافی اور ظلم سے نفرت تھی۔ میرے والد نے مجھے ہمیشہ سچائی اور حق کی راہ پر چلنے کی تلقین کی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ایماندار اور سچا بنو۔ جب میں بڑا ہوا تو میں نے کئی بار اپنے گاؤں میں ہونے والے جرائم اور ناانصافیوں کو دیکھا۔ ان حالات نے میرے دل میں پولیس فورس میں شامل ہونے کا جذبہ پیدا کیا۔ میں چاہتا تھا میں اپنے گاؤں اور ملک کے لوگوں کی حفاظت کروں اور انصاف فراہم کروں۔ میری محنت اور لگن نے مجھے پولیس اکیڈمی تک پہنچایا۔ وہاں میں نے سخت تربیت حاصل کی اور پولیس کے اصول و ضوابط سیکھے۔ میں نے اپنی تربیت میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور جلد ہی مجھے ایک ایماندار اور قابل پولیس آفیسر کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ میری 20 سالہ ڈیوٹی میں نادیہ کا کیس میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا کیونکہ سارے ثبوت اس کے خلاف تھے، لیکن میرا دل اس کے حق میں گواہی دے رہا تھا۔ میرے سامنے ایک مشکل انتخاب تھا۔ ہر روز جب میں نادیہ کے کیس پر کام کرتا تو میرے دل میں کشمکش جاری رہتی۔ پولیس اسٹیشن میں اس کی موجودگی میرے لیے ایک دردناک معمہ بن گئی تھی۔ نادیہ کے خلاف تمام ثبوت بہت مضبوط تھے، لیکن جب بھی میں اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا میرے دل کی گہرائیوں سے آواز آتی کہ یہ لڑکی ایسا بھیانک جرم نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ثبوتوں کا بغور جائزہ لیا، لیکن ہر بار نتیجہ وہی نکلتا۔ وہ اپنے شوہر کو یاد کر کے بہت رونے لگی تو مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ایک اکیلی عورت تھی جس کے نہ آگے کوئی تھا نہ پیچھے۔ وہ اکثر تھانے میں اکیلی آتی اور جاتی تھی، اور جس طرح وہ پولیس والوں کی نظروں سے گھبراتی تھی اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی مجرم نہیں بلکہ ایک مظلوم عورت تھی۔ نادیہ کے آنسوؤں نے میرے دل کو نرم کر دیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، بی بی ہمیں سچائی کا پتہ چلانے دیں۔
नादिया की आंखों में दुख की चमक थी जो मेरे दिल को छू गई। बहरहाल मैंने उसे चुप करवाया और उसे वापस उसके घर छोड़ने का फैसला किया। मैंने नादिया से कहा, चले मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। वो हैरान नजरों से मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। गाड़ी में हम दोनों खामोश बैठे थे। मैंने कभी कभार उसकी तरफ देखा। उसकी मासूमियत और खूबसूरती मेरे दिल में उसके लिए मजीद एहसास पैदा कर रही थी। रास्ते में मैंने उससे कहा, आपकी मासूमियत मुझे हैरान कर रही है। आप जैसी औरत ऐसा जुर्म कर सकती है? नादिया ने खामोशी से सर झुका लिया। जब हम उसके घर तक पहुंचे और मैं वापस जाने लगा तो नादिया ने कहा, चाय पीकर जाइएगा। मैंने पहले इनकार किया, लेकिन फिर उसके इसरार पर अंदर चला गया। नादिया का घर एक छोटे से मोहल्ले में वाक़या था, जहाँ की वीरानी और खामोशी ने मुझे हैरान किया। नादिया ने किचन में जाकर चाय बनाना शुरू की। मैंने घर के इर्द गिर्द नजर डाली। हर चीज से उसकी तन्हाई झलक रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई किचन से चाय लेकर आई और मेरे सामने बैठ गई। चाय का आधा कप पिया था जब वो सोफे पर मेरे साथ आकर बैठी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, आपको चाय कैसी लगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत उम्दा चाय है। नादिया ने मेरी तारीफ सुनकर कहा, आप कभी दोबारा भी आएंगे? मैंने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। नादिया की आंखों में एक उम्मीद की चमक थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने इजाजत तलब की और जाने लगा तो नादिया ने पीछे से आवाज दी, साहब। मैंने मुड़कर देखा। उसकी खूबसूरती ने मुझे मुतासिर किया। उसने कहा, क्या आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? उसने शर्माते हुए कहा, ताकि अगर कभी कुछ जरूरी हो तो आपसे राब्ता कर सकूं। मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसके हाथ पर नंबर लिख दिया। वापस जाते हुए मेरे दिमाग में सिर्फ नादिया के ख्यालात थे। उसकी मासूमियत, उसकी खूबसूरती और उसकी बेबसी ने मेरे दिल को अपनी तरफ खींच लिया था। ये केस मेरे लिए एक नए चैलेंज का आगाज था, जहां मेरे पेशा वाराना फराइज और दिल की आवाज के दरमियान एक जंग शुरू हो गई थी। मुझे इस केस की तह तक पहुंचना था और सच्चाई को सामने लाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। नादिया की बातें और उसका रवैया मेरे दिल में एक नरम गोशा पैदा कर गया था। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं इस केस को हल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। नादिया की मासूमियत और बेबसी ने मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण पैदा कर दी थी कि शायद मैं उसके लिए इंसाफ फराहम कर सकूं। 2 रोज बाद मेरे नंबर पर नादिया की कॉल आई। उसके रोने की आवाज सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। मैंने फौरन रोने की वजह पूछी तो उसने कहा, मैं फोन पर नहीं बता सकती, आपको मेरे घर आना होगा। उस वक्त मैं किसी जरूरी काम में मसरूफ था, लिहाजा मैंने उसे चुप करवाते हुए शाम को उसके घर आने का वादा किया। पूरा दिन मेरे जहन में नादिया की आवाज गूंजती रही। मेरे दिल में मुसलसल ये सोच चल रही थी कि न जाने ऐसा क्या हुआ होगा जिसके बाइस वो रो रही थी। शाम को मैं उसके घर पहुंचा। जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, नादिया तेजी से मेरी तरफ दौड़ी। अगर मैं हाथ से रोक ना लेता तो वो मुझसे टकरा जाती या सीने से लग जाती। नादिया की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो शदीद परेशानी में मुब्तला थी। वो फिर से रोना शुरू हो गई। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप करवाया और वजह पूछने लगा। उसकी हिचकियां बड़ी मुश्किल से रुकी, जो रो रो कर बन चुकी थीं। उसने कहा, मेरी जान को खतरा है। रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे घर में घुस आया हो। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा, तो आप ये बात फोन पर भी तो बता सकती थी। वो बोली, नहीं, मैं फोन पर नहीं बता सकती थी क्योंकि मुझे शक था कि कहीं वो पुलिस को इत्तला देने की वजह से मुझे मार ना डाले या फिर पुलिस वाले उसको मेरी कोई चाल ही ना समझ लें कि मैं अपने केस को मजबूत बनाने के लिए ये झूठ बोल रही हूँ। मुझे सिर्फ आप पर यकीन है, इसलिए ये बात मैंने अकेले आपको ही बताई है। वो इतनी डरी हुई थी कि मुझे ना चाहते हुए भी उसके पास रुकना पड़ा। उसने मुझे अपने कमरे में ले जाकर पीछे बालकनी में किसी के कदमों के निशानात दिखाए जो सच में किसी मर्द के थे। मैंने गौर से निशानात देखे और उसे तसल्ली दी कि मैं यही हूँ, कुछ नहीं होगा। फिर उसने पूछा, आप चाय पियेंगे? मैंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और वो किचन की तरफ चली गई। मैं उसके कमरे में इधर उधर फिरकर चीजों का जायजा लेने लगा। साइड टेबल पर रखी उसकी उसके शोहर के साथ तस्वीर देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि उन दोनों में से कोई एक किसी दूसरे की जान लेने का सोच भी सकता है।
تصویر میں وہ دونوں اس انداز میں ایک دوسرے کی باہوں میں جکڑے ہوئے تھے کہ ان کے درمیان محبت کا احساس ہو رہا تھا۔ اتنی خوبصورت عورت، وہ بھی اتنا چاہنے والی، یہ دیکھ کر مجھے اپنی بیوی کی یاد آ گئی جو آج سے 5 سال پہلے میرے بیٹے کی پیدائش کے وقت اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ نادیہ کی تصویر نے میری یادوں کو تازہ کر دیا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی چھا گئی۔ میں وہی تصویر کے پاس کھڑا اپنے ماضی کو یاد کر رہا تھا۔ میری بیوی کے ساتھ گزارے کچھ حسین منظر میرے ذہن میں تر و تازہ ہو گئے۔ ہمارے ابتدائی دنوں کی یادیں، جب ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھنٹوں ساحل سمندر پر چہل قدمی کیا کرتے تھے، اور وہ لمحات جب ہم بارش میں بھیگ کر ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ میری بیوی کی معصوم مسکراہٹ اور ہماری بے شمار شامیں جو ہم نے ایک دوسرے کی باہوں میں لپٹے وقت گزارا تھا، وہ سب لمحے میرے دل میں ایک عجیب سی گرم جوشی بھر رہے تھے۔ پتہ ہی نہ چلا کب نادیہ کمرے میں مجھے بلانے آئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ جب اچانک میری نظر اس پر گئی تو اس کا اتنی دلچسپی سے اپنی طرف دیکھنا مجھے بہت حیرت میں مبتلا کر گیا۔ میرے چہرے کی اداسی اور آنکھ میں جھلک آیا آنسو دیکھ کر وہ ضد کرنے لگی، آپ اس کو یاد کر رہے تھے؟ کیا میں جان سکتی ہوں؟ نادیہ کی باتیں سن کر میں نے کہا، میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ اتنی محبت کرنے والے شوہر کے قتل کا الزام آخر تم پر کیوں لگا؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کی حسین مسکراہٹ نہ جانے کہاں گم ہو گئی اور وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ توقف کے بعد بولی، پہلے چائے پی لیں، ٹھنڈی ہو رہی ہے، پھر میں آپ کو پوری کہانی بتاتی ہوں۔ ہم دونوں نے چائے کا کپ اٹھایا اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ نادیہ کی آنکھوں میں خوف اور اداسی تھی جو اس کے دل میں چھپی سچائی کا پتہ دیتی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ نادیہ نے گہری سانس لی اور بولی، اصل میں اس رات حملہ مجھ پر ہوا تھا، لیکن مجھے بچاتے ہوئے میرے شوہر کی موت ہو گئی۔ میں نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی لیکن میں ناکام رہی۔ پولیس نے مجھے شک کی نظر سے دیکھا اور سارا الزام مجھ پر ڈال دیا۔ اس کی معصومیت نے مجھے اس کے حق میں لڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کیس کی ہر ممکن تحقیق کروں گا تاکہ سچائی سامنے آ سکے اور نادیہ کو انصاف مل سکے۔ نادیہ نے میری طرف دیکھا اور بولی، آپ یقین کریں گے نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں نادیہ، میں یقین کرتا ہوں۔ نادیہ نے بتایا کہ میں ایک مشہور ماڈل تھی، ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھنے کا خواب بچپن سے ہی دیکھتی تھی۔ میری ماں نے ہمیشہ مجھے کہا تھا کہ میں اپنی خوبصورتی اور صلاحیتوں سے کچھ بڑا کروں گی۔ جیسے ہی میں جوان ہوئی، میں نے فیشن کی دنیا میں قدم رکھا۔ شروع میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میری محنت اور لگن نے مجھے کامیابی کی راہ دکھائی۔ میں مختلف جگہوں پر کام کرتی تھی، بڑے بڑے فیشن شوز میں حصہ لیتی تھی، انٹرنیشنل برانڈز کے ساتھ کام کرنا، ریمپ پر واک کرنا اور بڑے بڑے فوٹو شوٹس میں حصہ لینا میرا معمول بن گیا تھا۔ میرے شوہر فواد ایک معمولی ملازم تھے، وہ ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرتے تھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ مجھے کس طرح سے گھورتے اور حسرت بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو مجھے دیگر مردوں کی نظروں میں کبھی دکھائی نہیں دی تھی۔ ویسے تو مجھے چاہنے اور پسند کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن فواد کی آنکھوں میں جو سچائی تھی وہ باقی لوگوں کی نظروں میں کبھی نہیں دکھائی دی تھی۔ پھر ایک روز میں ایک فیشن شو سے واپس آ رہی تھی جب وہاں موجود کچھ آدمی جو بزنس مین اور فلم پروڈیوسرز تھے مجھے کام کی آفر کرنے لگے۔ ان کے کام کا معاوضہ بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے بدلے وہ مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کی باتوں میں لالچ اور ہوس کی جھلک صاف دکھائی دیتی تھی۔ فواد جو ان کی نیچ نظروں سے اچھی طرح سے واقف تھا، اس نے میرے پاس آ کر مجھے کہا، میڈم آپ یہ پروجیکٹ نہ کریں، یہ لوگ آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے غصے میں کہا، تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ میرا یہ بولنا تھا کہ وہ لوگ بھی اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ سب کی مار کھاتا رہا لیکن مجھے ان کی سچائی بتا دی۔ میڈم یہ لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کا مقصد صرف آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ نادیہ نے ایک گہری سانس لی اور کہا، فواد کی سچائی نے مجھے ان لوگوں سے بچا لیا۔ اس دن کے بعد سے فواد اور میں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، ہماری محبت ایک نئے رنگ میں ڈھل گئی اور ہم نے شادی کر لی۔
کچھ وقت تو میں نے اس شادی کو راز رکھا اور فیشن کی دنیا میں اپنی جگہ قائم رکھی، لیکن نہ جانے کیسے یہ بات نکل پڑی اور میرے اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ سے شادی کی خبر سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر جگہ یہ بات ہو رہی تھی کہ نادیہ جیسی مشہور ماڈل نے ایک سیکیورٹی گارڈ سے شادی کر لی۔ ایک مشہور فیشن شو کے بعد ایک رپورٹر نے مجھ سے براہ راست پوچھ لیا، نادیہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ نے اپنے سیکیورٹی گارڈ سے شادی کی ہے؟ میں حیران رہ گئی اور کوئی جواب نہ دے سکی۔ وقت کے ساتھ ساتھ فواد کو بھی میرا فیشن شوز کرنا اور نازیبا لباس پہننا ناگوار گزرنے لگا۔ ایک رات جب میں شو سے واپس آئی تو فواد نے کہا، نادیہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں۔ میں نے اس کی بات سنی اور دل ہی دل میں سوچا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں نے فیشن کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ میرے چاہنے والوں میں دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے ہر روز سینکڑوں میسیجز وصول ہوتے، لوگ پوچھتے کہ میں نے کیوں چھوڑا، لیکن میرے لیے سب سے بڑھ کر اپنے شوہر کی بات کا مان تھا۔ ہم دونوں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ فواد کو اولاد کا بہت شوق تھا کیونکہ اس کے خاندان میں یا اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ ہم اپنی فیملی بنائیں۔ میں بھی اس بات سے راضی تھی۔ نادیہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، لیکن قسمت کو نہ جانے کیا منظور تھا کہ ایک روز رات کی تاریکی میں ہم دونوں پر جان لیوا حملہ ہوا۔ فواد مجھے بچانے کی کوشش میں اپنی جان سے چلا گیا۔ میں اس رات کا منظر کبھی نہیں بھول سکتی۔ ہم سو رہے تھے جب اچانک دروازہ زور سے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ فواد نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں کچھ نقاب پوش کھڑے تھے۔ وہ اندر گھس آئے اور فواد نے ان سے لڑنے کی کوشش کی۔ مجھے بچانے کے چکر میں وہ ان کے وار برداشت کرتا رہا، لیکن آخر کار وہ زخمی ہو گیا اور خون میں لت پت زمین پر گر گیا۔ میں چیخ رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ وہ نقاب پوش فرار ہو گئے اور میں فواد کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر درد تھا، لیکن اس نے آخری وقت تک میری حفاظت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا، نادیہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ نادیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں خود بھی اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، نادیہ تمہیں انصاف ضرور ملے گا۔ فواد نے جو قربانی دی ہے ہم اسے کبھی بھول نہیں سکتے۔ نادیہ نے آہستہ سے بولنا شروع کیا۔ فواد کے جانے کے بعد میں نے خود کو بہت تنہا محسوس کیا۔ میرا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا اور ہر طرف ایک خالی پن کا احساس ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے اور اس کی آواز میں ایک گہرے دکھ کا احساس تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، نادیہ تم اکیلی نہیں ہو، اگر تم چاہو تو میرے گھر آ کر رہ سکتی ہو۔ میرا بیٹا بھی بہت اکیلا ہے، اسے تمہاری جیسی عورت کی ضرورت ہے۔ نادیہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ہم دونوں نے اس کا سامان اٹھایا اور میری گاڑی میں بیٹھ کر میرے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں نادیہ نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے خوبصورت لمحات کا ذکر کیا اور میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کی۔ جب ہم گھر پہنچے میرا 5 سالہ بیٹا نادیہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ نادیہ نے اسے گلے لگا لیا اور اس کے ساتھ پیار سے باتیں کرنے لگی۔ وہ فوراً ہی گھر کے ماحول میں گھل مل گئی۔ نادیہ نے پورے گھر کو سنبھال لیا۔ اس نے میرے گھر کے ملازمین کو چھٹی دے دی اور گھر کے سارے کام خود کرنے لگی۔ وہ صبح سے شام تک مصروف رہتی، کھانا پکاتی، صفائی کرتی اور میرے بیٹے کے ساتھ کھیلتی۔ میرا بیٹا نادیہ کے ساتھ بہت محبت کرنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، اس کے ساتھ کھیلتا، اس کی باتیں سنتا۔ نادیہ نے میرے بیٹے کی زندگی میں ایک نئی رونق بھر دی تھی۔ نادیہ میرے کھانے پینے اور میری ہر چیز کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ میری پسند کے کھانے پکاتی، میرے کپڑوں کا خیال رکھتی اور میرے آرام کا دھیان رکھتی۔ اس کے آنے سے میرے گھر میں ایک نئی زندگی آ گئی تھی، لیکن میرے خاندان میں نادیہ کو لے کر باتیں ہونے لگی۔ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے اور میں ان کی کسی بھی بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا، لیکن نادیہ اس بات سے غمزدہ ہو جاتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا غلط کیا ہے، لیکن لوگوں کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں نے نادیہ کو تسلی دی اور کہا، نادیہ تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ لوگ ہمیشہ باتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔
تم نے اس گھر میں نئی زندگی بھری ہے اور میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ اس روز نادیہ کے کیس کی سنوائی تھی۔ میں نے نادیہ کو گھر سے کورٹ تک لے جانے کا انتظام کیا۔ نادیہ گاڑی میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور پریشانی کا ملا جلا احساس تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میرے دل میں بھی ایک بے چینی تھی۔ کورٹ میں داخل ہوتے ہی ایک افسر نے نادیہ کے خلاف ثبوت پیش کیے۔ اس نے جج کے سامنے مختلف شواہد پیش کیے جس سے نادیہ کی مجرمانہ حیثیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ نادیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ قریب ہی تھا کہ جج اس کا فیصلہ سنا دے، لیکن میں نے نادیہ کے وکیل سے کہہ کر کچھ مہلت لے لی۔ میں نے وکیل کے پاس جا کر کہا، ہمیں کچھ اور وقت چاہیے، میں ابھی کچھ اور شواہد اکٹھے کر رہا ہوں جو نادیہ کو بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں۔ وکیل نے میری بات سمجھتے ہوئے جج سے مہلت کی اپیل کی۔ عالیجا، ہمیں کچھ اور وقت چاہیے تاکہ ہم مزید شواہد پیش کر سکیں۔ جج نے غور کے بعد کہا، ٹھیک ہے، آپ کو مزید 2 ہفتے دے دیے جاتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے کوشش کرنا چاہتا تھا کہ نادیہ کو بے قصور ثابت کر سکوں۔ میں دن رات نادیہ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ایک روز میرے آفس میں میرے ساتھی افسر انسپیکٹر رحمت نے مجھے ایک پرچہ پکڑایا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے کہا، پڑھ لو۔ میں نے پرچہ کھولا تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ نادیہ کے شوہر فواد کا لکھا ہوا خط تھا جو دوران تفتیش رحمت کو ان کے گھر سے ملا تھا۔ میں نے خط پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیس کا رخ بدل سکتا ہے۔ رحمت نے کہا، یہ خط میں آج عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش کرنے والا تھا، لیکن تمہاری دلچسپی نادیہ میں دیکھ کر میں نے سوچا کہ پہلے تمہیں دکھا دوں۔ اس نے مجھے خط دیتے ہوئے مزید کہا، اگر تم چاہو تو فواد کو انصاف دلوا دو، اور اگر نادیہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو یہ خط پھاڑ دو۔ خط میں جو کچھ لکھا تھا وہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس خط میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو کیس کو نیا موڑ دے سکتی تھی۔ خط میں فواد نے اپنی جان کو لاحق خطرات کا ذکر کیا تھا۔ رحمت نے کہا، تمہیں سوچنا ہوگا کہ کیا تم فواد کو انصاف دلوانا چاہتے ہو یا نادیہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو۔ میں نے خط کو غور سے دیکھا اور سوچنے لگا کہ اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے۔ میں جانتا تھا کہ یہ خط نادیہ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے اگر میں اسے پھاڑ دوں۔ خط کو ہاتھ میں لیے میں نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف انصاف تھا، دوسری طرف نادیہ کی محبت۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ خط کا راز ابھی تک میرے سینے میں دفن تھا، لیکن مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ اسے کب اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ خط نہ صرف نادیہ کی زندگی برباد کر سکتا تھا بلکہ میرے جذبات کو بھی مٹی میں ملا سکتا تھا، لیکن مجھے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا تھا۔ میں نے خط کے راز کا بھی انکشاف نہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ مناسب وقت پر اس کا استعمال کر سکوں۔ جیسے ہی میں نے خط پڑھا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فواد نے خط میں اپنی جان کو نادیہ سے خطرہ ظاہر کیا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اگر کوئی یہ خط پڑھ رہا ہے تو سمجھ لینا کہ میری جان کو نادیہ سے خطرہ ہے۔ اس کی فیشن کی دنیا میں واپس جانے کی خواہش نے ہمارے درمیان کئی جھگڑے پیدا کیے۔ نادیہ نے بارہا مجھ پر دباؤ ڈالا کہ میں اسے دوبارہ ماڈلنگ کرنے کی اجازت دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگی ہے۔ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار نادیہ ہوگی۔ جب میں گھر واپس آیا تو نادیہ کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ میں اسے سزا سے بچا لوں گا۔ نادیہ نے خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ خوشبو سے مہک رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی محبت بھرے انداز میں میری طرف بڑھی۔ آپ آ گئے، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے بچا لیں گے، آپ کو میری سچائی کا یقین ہے نا؟ اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے گالوں سے لگایا۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں، آپ ہی میرے محافظ ہیں، میرے ہیرو ہیں۔ نادیہ نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا اور مجھے اپنے قریب کر لیا، لیکن میں اس کی حقیقت جان چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب اس کی چال ہے۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور اس کی ہر حرکت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، چائے پیو گے؟ میں نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ نادیہ کچن کی طرف چلی گئی اور میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ خط اپنی جیب سے نکال کر الماری میں رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد وہ چائے لے کر آئی۔ جیسے ہی میں نے آدھا کپ پیا میرا سر چکرانے لگا۔
میں نے محسوس کیا کہ چائے میں کچھ ملا ہوا ہے۔ میرے حواس باختہ ہونے لگے اور نادیہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عجیب حرکتیں شروع کر دی۔ اس نے اپنے جسم کی نمائش کر کے مجھے مائل کرنے کی کوشش کی۔ آؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے سہارا دے کر بیڈ تک پہنچایا اور خود بھی میرے ساتھ لیٹ گئی۔ نادیہ نے اپنے ہونٹوں کو میرے کان کے قریب لا کر کہا، میں جانتی ہوں کہ تمہیں میری محبت کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے پیار کرنے لگی اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی، لیکن میں نے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ میں جانتا تھا کہ عدالت میں ہی اس کی حقیقت کا انکشاف کروں گا۔ نادیہ کی یہ چالیں اسے بچا نہیں سکیں گی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اور نادیہ کو ایک ہی بستر میں پایا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور مجھے شدید پریشانی نے آ گھیرا۔ نادیہ نے مسکرا کر کہا، بہت شکریہ جان، آپ نے مجھے اپنی محبت کے قابل سمجھا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں حیران و پریشان تھا کہ مجھ سے ایسی غلطی کیسے ہو گئی۔ میں فوراً اٹھا اور جلدی سے تیار ہو کر اپنے آفس جانے کے لیے نکلنے لگا، لیکن سب سے پہلے مجھے وہ خط ساتھ لے جانا تھا۔ میں نے الماری کھولی مگر خط وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے چلا کر نادیہ کو آواز دی، نادیہ وہ خط کہاں ہے؟ نادیہ نے معصومیت سے کہا، کون سا خط؟ میں نے کوئی خط نہیں چرایا، لیکن میں جانتا تھا کہ نادیہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اپنی تجربہ کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے سچائی منوانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے قریب جا کر میں نے کہا، نادیہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ خط میں پڑھ چکا ہوں اور تمہاری حقیقت بھی جان چکا ہوں۔ اب اگر تم مجھ سے سچائی چھپانے کی کوشش کرو گی تو عدالت میں تمہیں بے گناہ ثابت کرنا میرا کام نہیں ہوگا۔ اگر چاہتی ہو میں تمہارا ساتھ دوں اور تمہیں بچانے کی کوشش کروں تو جو کچھ بھی سچ ہے مجھے بتا دو۔ وہ میری بات مان گئی اور بولی، خط تو میں جلا چکی ہوں، لیکن حقیقت آپ کو بتاتی ہوں۔ فواد کی اور میری جتنی بھی کہانی تھی میں نے آپ کو سچ بتائی، لیکن ایک غلطی مجھ سے ہو گئی۔ میں چند ماہ فیشن کی دنیا سے فواد کے کہنے پر دور رہی، لیکن ان چند مہینوں میں مجھے کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے، اس لیے میں نے واپس اسی انڈسٹری کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن فواد نے اس دفعہ مجھے صاف انکار کر دیا کہ تم واپس اس گندگی میں نہیں جاؤ گی۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے اسے منانے کی لاکھ کوشش کی۔ وہ نہ مانا تو میں نے اسے جان سے مارنے تک کی دھمکیاں دی، لیکن وہ ایسا شخص تھا جسے اپنی عزت جان سے زیادہ عزیز تھی۔ اس نے پھر بھی مجھے اجازت نہ دی تو میں نے اسے راستے سے ہی ہٹا دیا۔ لیکن فیشن انڈسٹری میں پھر سے قدم رکھتے ہی مجھ سے پہلا سوال فواد کے بارے میں ہوا کہ میڈم، آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ ان سوالات نے مجھے پریشان کر دیا اور میری پریشانی کو بھانپتے ہوئے لوگوں نے فواد کی خبر گیری کرنی شروع کر دی تو انہیں اس کی موت کی ذمہ دار بھی میں لگنے لگی، جو ایک حقیقت بھی تھی، اور یوں بات پولیس تک پہنچ گئی اور میں عدالت تک۔ اسی دوران میں نے نظریں بچا کر اپنے موبائل فون پر اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دی تھی، جس میں وہ اپنی ساری سچائی اپنے ہی منہ سے بیان کر چکی تھی۔ اس کی آگ بیتی ختم ہوتے ہی میں خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ میرے دل میں شدید غصہ اور دکھ تھا۔ میں نے ایسی عورت کو اپنے دل اور اپنے گھر میں کیسے جگہ دیتی، لیکن شکر ہے وقت پر سچائی سامنے آ گئی۔ اگلی سنوائی پر میں نے نادیہ کے خلاف ٹھوس ثبوت پیش کیا۔ عدالت میں نے نادیہ کی موبائل پر بنائی گئی ویڈیو پیش کی۔ جج صاحب، یہ ویڈیو دیکھیے، اس میں نادیہ خود مان رہی ہے کہ اس نے یہ جرم کیا تھا۔ عدالت میں ویڈیو چلائی گئی اور جج نے غور سے دیکھا۔ نادیہ کے خلاف یہ سب سے اہم ثبوت تھا جس نے اس کے جرم کا پردہ فاش کر دیا۔ نادیہ کے چہرے پر خوف اور شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ عدالت نے نادیہ کو مجرم قرار دیا اور انصاف کا بول بالا ہوا۔